السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 60 کی تفسیر جاری ہے۔ اس میں ایک چیز یہ آئی تھی کہ انبیاء کرام سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ واقعات بیان کیے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا جس میں صحابہ کرام نے حاضر ہو کر پانی کے بارے میں کہا تھا کہ پانی کی ضرورت ہے، پانی ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالا تھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات یعنی جانوروں نے بھی اپنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیفوں کو بھی دور فرمایا۔ اور جمادات نے بھی، یعنی وہ چیزیں جو بے جان چیزیں مانی جاتی ہیں جیسے پتھر وغیرہ، انہوں نے بھی اپنی مرادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی، جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ یعنی چڑیاں بھی یہاں آ کے فریاد کرتی، ہرنی بھی یہیں سے انصاف پاتی ہے۔ وہ ہرنی والا واقعہ جس کے بچے کو لوگوں نے جس کو قید کر لیا تھا، اور وہ جس کا بچہ چھوٹا تھا، تو ہرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی تھی کہ ان سے مجھے چھڑوا دیجیے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر آؤں، اور پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ دودھ پلانے کے بعد واپس یہیں پر آ جاؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھڑوایا۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات، اونٹوں کے واقعات بھی ہیں۔ ایک اونٹ جو سرکشی کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مالک نے شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا کہ مجھے کھانا کم دیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، اور محنت مجھ سے زیادہ کرواتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ یہ شکایت اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی تھی۔ اور یہ بھی غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے اور ان کی فریادیں بھی سنتے اور ان کی فریادوں کو پورا بھی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام یعنی منہ و سلوہ کھاؤ۔ اس سے پہلے منہ و سلوہ کا ذکر گزرا کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے یہ من نازل ہوتا تھا، اور ایک پرندہ سلوہ جو پرندہ تھا جو ہوا اڑا کر اس کو لے کر آتی تھی، اور بعض روایتوں میں کہ اس کو بھون کر کھاتے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ وہ بھونا ہوا ان کے پاس آتا تھا، ان کے پاس گر جاتا، اس کو کھا لیتے تھے۔ تو یہ منہ و سلوہ کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اس کے تعلق سے بھی ارشاد فرمائے گا۔ اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ، لیکن فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں جھگڑا مت کرو، گناہ کے کام نہ کرو، خون ریزی مت کرو، جنگ و جدال مت کرو۔ یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، رزق اور روزی کا استعمال کرنا ہے، بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے اور کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع فرمایا گیا۔ ان کو تو رزق ملا تھا، مفت میں رزق ملا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ ہے کہ اور جب تم نے کہا
اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ منّا و سلویٰ نازل ہوتا تھا تو ایک عرصہ اس کو کھاتے ہوئے گزر گیا۔ اب بنی اسرائیل کے معاملات، بڑی ناشکری کرنے والی قوم، بڑی نافرمانی کرنے والی قوم، تو انہوں نے اس رزق کی ناقدری کی، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو ان کو فری میں، مفت میں ملتا تھا، بغیر کسی محنت و مشقت کے ان کو ملتا تھا۔ تو اس کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی یہ کھانا جو منّا سلویٰ، اس کو کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ ہے، ککڑی ہے، گندم یعنی گیہوں، مسور کی دال اور پیاز، یہ چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ منّا و سلویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کے بدلے میں ان چیزوں کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں پر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے یعنی ناراضگی کے مستحق اور حقدار ہو گئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے، یعنی مسلسل گناہوں کے کام اور ایسے کام کر رہے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ تو اس میں جو یہ کہا گیا، جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے، تو بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائقی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کمتر اور نیچے ہی رہنے کو ترجیح دیں گے۔ کچھ لوگ کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو عزت دینا چاہیں تب بھی وہ عزت قبول نہیں کریں گے، ان کو وہی ذلت والی زندگی چاہیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا رزق ان کو عطا فرمایا تھا، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت عطا فرمائی تھی، اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ کر یہ دنیاوی چیزوں کی خواہش کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے یہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائقی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں یعنی سبزیاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانے، یہی تو معاملہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود نہیں مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملے گی جن کا تم مطالبہ کرو، یعنی جو تم چاہ رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، وہ چیزیں تمہیں وہاں پر مل جائے گی۔ اب یہاں جو مصر کا لفظ ارشاد فرمایا گیا آیت کریمہ کے اندر، مصر سے یا تو ملک مصر جس کو بھی ایجپٹ کہا جاتا ہے وہ مراد ہے، اور یا مطلقاً کوئی بھی شہر، کیونکہ عربی میں مصر کا ایک معنی شہر بھی ہوتا ہے، تو مصرن ارشاد فرمایا یعنی کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو وہاں پر تم کو یہ نعمتیں، یہ جو چیزیں تم نے مانگی ہیں، جن کا مطالبہ تم نے کیا ہے، وہ مل جائیں گی۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی یعنی سبزیاں اور ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا مطالبہ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن منّا و سلویٰ جیسی نعمتیں بے محنت کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا یہ پست خیالی تھی، یعنی انتہائی نچلی سوچ تھی کہ جب اتنی اچھی نعمت مل رہی ہے اس کو چھوڑ کر یہ سب چیزیں مانگنا، یہ سوچ غلط سوچ تھی ان کی، تو اس وجہ سے ان کی برائی بیان کی گئی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میدان تباہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جیسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کرام کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو ان کا نیچ پن جو تھا اور کم ہمتی اور نالائقی جو تھی یہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس کا اور زیادہ ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت تو سب سے بڑی نسبت ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، حضرت ہارون علیہ السلام سے، ایسے جلیل القدر انبیاء سے نسبت تھی، اور ہم دیکھیں ہماری نسبت کس نبی سے ہے، ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے جو پوری کائنات کے سردار ہیں۔
تو بنی اسرائیل کو یہ سب چیزیں سمجھائی گئی، اس کے باوجود نہیں سمجھے کہ کیسے انبیاء کرام سے ان کی نسبت ہے، تو کیسا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا۔ تو ہمیں تو ان سے بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں، اور ہمیں تو نبی بھی ایسے ملے ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی کتنی فرما برداری کرنی چاہیے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، ذلت و رسوائی، غربت، محتاجی اور فقیری، تنگ دستی ان پر مسلط کر دی گئی۔ کس وجہ سے؟ انبیاء کرام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا، ان کی نافرمانی حقیقت میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جس نے نبی کی نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے پھر وہ عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب آپ سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی تو بنی اسرائیل پر ذلت مسلط کر دی گئی، انہیں جو ہے کہ غریب کر دیا گیا، ان کو تنگ دست بنا دیا گیا۔ تو اگر کوئی نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کرے، ان کا حکم نہ مانے، ان کے کہنے پر نہ چلے، تو اس کو کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے گا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ جو ہمارے ساتھ آج معاملات ہو رہے ہیں کہ ہم پر ظلم و ستم ہو رہا، کفار ہم کو جو ہے کہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کفار مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ناحق موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے بہت سے معاملات، اور ہمیں حقوق سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو ملک ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے جو حقوق ہم کو ملنے چاہیے، جو رائٹس ہم کو ملنے چاہیے، ان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ہم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری عزت اور ہمارا وقار سب ختم کر دیا گیا، اور یہ سب ذلت اور رسوائی ہم پر مسلط کر دی گئی۔ اور پھر غریبی کے بھی معاملات دیکھیں کہ مسلمانوں میں غریبی کا اور محتاجی کا جو پرسنٹیج ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ان میں غریبی اور بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری قومیں مالدار ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم رسول اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت اور ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس مل جائے تو ہمیں رسول اللہ کے طریقے پر چلنا ہوگا، ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرتے تھے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے تھے، گناہوں سے بچتے، بلکہ گناہوں کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا، ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان کی ایسی طاقت تھی اور ان کا ایسا روب و دبدبہ تھا۔ تو یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اور غریبی مسلط کی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے، وہ سب مقام و مرتبے اور سب عہدے ان سے چھین لیے گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے میں زمینی پیداوار کی خواہش کی تھی، یعنی منہ و سلوہ کے بدلے میں یہ ساگ اور گیہوں اور ککڑی وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا، صرف یہ ان کا قصور نہیں تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں بھی ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک بہت بڑا ایک عرصہ جس میں نبی نہیں آئے، نبوت سے دور ہونے کی وجہ سے، نبوت کے زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے دینی صلاحیتیں یعنی مذہب سے بھی بہت دور ہو گئے تھے اور دین سے بھی بہت دور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا، یہ انبیاء کرام تھے، اور ایسا ناحق یعنی بے قصور قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے قتل کیا انبیاء کرام کو، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں قتل کیا تو اس کی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، بس ویسے ہی قتل کر دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا یہ کفر ہے، تو انبیاء کرام کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی یہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم یعنی بڑے بڑے جرم اور قبیح ترین افعال یعنی انتہائی برے کام، ان کے کاموں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنی نعمتیں ان سے چھین لی، اور ان پر ذلت و غربت، ذلت و رسوائی، محتاجی مسلط کی گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق اور حقدار ہو گئے۔ بنی اسرائیل
بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد بڑے بڑے ان کو مرتبے ملے. جیسے آیت کریمہ اس سے پہلے بھی گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے سب پر فضیلت دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ آیت کریمہ کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تم کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی. اتنے بڑے بڑے مرتبے ملے تھے بنی اسرائیل کو، لیکن ان سارے مرتبوں کے باوجود جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں وہ گرے ہیں، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. صحابہ کرام کے دور کو یاد کریں، مجاہدین اسلام کے دور کو یاد کریں کہ کیسے ہر میدان میں ان کو کامیابی ملتی تھی، ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی، وہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہوتی تھی. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ لوگ ہمیں دبا رہے ہیں، غیر قوم ہمیں کچلنے کی کوشش کر رہی اور پوری دنیا کے لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس پہ ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجوہات پر غور کرنا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اس کا مشاہدہ کریں، اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے پاسٹ کو دیکھیں، اپنے حال کو دیکھیں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا. اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ سب ان کے سامنے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اس پر غور کرنا ہے اور اس کے اسباب پر اس کا علاج بھی تلاش کرنا ہے. اور اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں، اس پر عمل کریں. تو انشاءاللہ ہماری کھوئی ہوئی عزت اور کھویا ہوا وقار ہمیں واپس مل جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ہے آیت نمبر 62. اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بے شک ایمان والو نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب میں نے تم سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا. اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی وعدہ لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر، بھاری سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ انہوں نے خود ہی بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں. پہلے انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی آسمانی کتاب لے کر آئیں جس کے اندر ہمارے لیے عبادتوں کے طریقے بیان کیے گئے ہو، شریعت کے قانون بیان کیے گئے ہو، ایسی کوئی کتاب لے کر آئیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لے کر آئے تو پھر اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ خود انہوں نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ ایسی کتاب لا کر دی جائے. جب وہ کتاب ان کو دی گئی تو پھر اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد بھی لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد یعنی وعدہ پورا نہ کیا. جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، ہوا میں لٹکا دیا طور پہاڑ کو اس طریقے سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ کو تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے. اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر یعنی وعدہ پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، یعنی دھمکی دی جا رہی کہ اگر اپنا وعدہ پورا نہیں کیا
تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. یہ بظاہر دھمکی ہے, یہ مجبور کیا جا رہا ہے, لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا, پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لا کر اس طریقے سے رکھ دینا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے, جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے. یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا, یعنی دین قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہم زبردستی اس سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے, اس کی مرضی ہے, ہم اس کے سامنے دلائل پیش کریں گے, اسلام کی باتیں بتائیں گے اور اسلام کی سچائی اور صداقت اس کے سامنے, اب اس کی مرضی اس کو قبول کرنا کہ نہیں کرنا, مجبور نہیں کیا جا سکتا. البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی, لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر مجبور ضرور کرے گی. ہم کسی دوسرے ملک میں ابھی گئے نہیں ہیں تو وہ ملک والے ہمیں آنے سے منع نہیں کر سکتے, لیکن ہم چلے گئے تو پھر ان کے ملک کے جو قوانین ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ نے جو کتابیں عطا فرمائی ان کے اندر جو احکام لکھے ہیں, ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبات کیے, جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا, نہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا, یعنی صرف تلاوت کرنا کافی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتاب یعنی کتاب ہدایت قرآن مجید ہم کو عطا فرمایا, تو صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس میں جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا, ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا. اگر ہم صرف اس کی تلاوت ہی کرتے رہ جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو جاننے کی کوشش نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں, تو پھر یہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. تو یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے, یقیناً تلاوت میں بھی بڑا ثواب ہے. ایک حرف کے بدلے میں قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اگر صرف کوئی الف لام میم اتنا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ تلاوت کا بھی ثواب ہے, لیکن قرآن شریف صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے, یہ عمل کرنے کی کتاب ہے, اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کو, کسی گورنر کو کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے, اور جب وہ خط اس گورنر تک پہنچے اور وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے, البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے, یعنی روزانہ اس خط کی تلاوت کرتا رہے اور لوگوں کو سناتا بھی رہے کہ دیکھو بادشاہ کا یہ حکم آیا, بادشاہ کا یہ حکم آیا, حالانکہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محل کی تعمیر کرنی ہے. محل کو تعمیر نہیں کر رہا ہے, وہ خط کو پڑھتا رہتا ہے بس, اور پڑھ کے لوگوں کو سناتا رہتا ہے. تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہیں پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو گورنر ہے وہ عتاب بلکہ سزا کا حقدار ہوگا. بادشاہ اس کو سزا دے, تجھے محل تعمیر کرنے کے لیے کہا گیا تھا, تو محل کیوں نہیں تعمیر کر؟ اب اس کے سامنے وہ گورنر اگر یہ کہتا رہے کہ آپ کے خط کی تو میں روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا تھا, روزانہ پڑھتا, تو کیا بادشاہ اس کی یہ بات مانے گا؟ کیونکہ یہ چیز مطلوب ہی نہیں ہے. اصل مقصد تو کیا تھا اس کا؟ اصل مقصد تو یہ تھا کہ محل تعمیر کیا جائے. اس نے محل تو تعمیر ہی نہیں کیا, اس کا جو اصل حکم تھا اس پر تو عمل ہوا ہی نہیں. تو قرآن مجید کا بھی ایسا ہی معاملہ, کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا. تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں, یعنی اس پر عمل کریں, اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں, تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہے, یعنی عمل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کو بھی ثواب ملتا ہے یقیناً, لیکن یہ ان کے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا. عمل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر قرآن کی تلاوت کا حقیقی فائدہ بھی ملے گا, یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ہے. یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے, اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.